جن سے آپ نے ان کا سمبل چھین لیا، جن سے آپ نے ان کا سب کچھ چھین لیا، آپ نے ان کے لوگوں پر جبر اور فسادیت کی، آپ نے ان لوگوں کو جیل میں ڈالا، آپ نے ان کی خواتین کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا، آپ نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ اس پر اگر عوام نے آپ کو رسپونڈ کیا ہے، اگر عوام نے ریاکٹ کیا ہے تو خدا را مان جائیے، خدا را معافی مانگ لیجئے اس قوم سے اور عمران خان سے، کیونکہ آپ تبھی جیتیں گے اگر عمران خان آپ کو معاف کرے گا، آپ تبھی جیت سکتے ہیں اگر پاکستانی عوام آپ کو معاف کرتی ہے۔ کتنا ظلم کریں گے آپ اس قوم پر، کتنی بربریت کریں گے آپ، کتنی فسادیت برپا کریں گے اس ملک پر۔ نہ یہاں پر آپ کا کوئی صحافی سیف ہے، نہ یہاں پر آپ کی عام عوام جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سیف ہے۔ اگر آج بھی آپ لوگ خاموش رہتے، اگر آج بھی آپ لوگ آواز نہیں اٹھاتے تو پھر یہ یاد رکھیے گا، اگر آج ہمارے گھروں پہ لوگ اندر داخل ہو کر اگر خواتین کے سروں سے چادریں چھین رہے ہیں، اگر جو ہے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، اگر جو ہے ان بچوں کو، ان بزرگوں کو کہ جن کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ان چیزوں سے، اگر انہیں جیل کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ ایک دن آپ کے گھروں تک بھی وہ لوگ پہنچیں گے۔ تو خدا کا واسطہ ہے، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ہمارا دین یہ بات کہتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے۔ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ کب تک آپ سارے خاموش بیٹھے رہیں گے؟ آج عمران ریاض صاحب پر کتنے لوگ ہیں جو بولیں؟ آپ کی اپنی برادری کے ہیں وہ، اس شخص کو کتنی دفعہ آپ لوگ کسی طرح ان لوگوں کے حوالے کرتے رہیں گے؟ ہمارا مقصد صرف ہمارا حلقہ نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف NS-57 کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، یہ آپ لوگوں کے ووٹ تھے۔ خدا را اس پہ آواز اٹھائیے۔ ہم جب سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہماری فیملیز کو خطرہ ہے، ہماری فیملیز کو مار دیا جائے گا، ہمارے بچوں کو، کیا ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں جو اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں ان کے بچے نہیں ہیں، ان کی فیملی نہیں ہے؟ کیا یہ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی نہیں ہے؟ پچھلے 9 مہینوں سے ہم اپنے بچوں سے دور ہیں، ہم اپنی فیملی سے دور ہیں۔ کس کے لیے؟ آپ سب کے لیے، عوام کے لیے، عوام کے حق کے لیے۔ تو خدا کے لیے خاموش نہ رہیں اب آپ، اور اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ بولیں اور اس پہ بات کریں، اس پہ آواز اٹھائیں، تاکہ آپ لوگوں کا مینڈیٹ آپ لوگوں کو واپس مل سکے۔ وہ یہ کہ کینڈیڈیٹس تو بولتے تھے، کینڈیڈیٹس تو کہتے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے، کینڈیڈیٹس تو کہتے تھے کہ ہمارا حق لیا گیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی عوام کبھی بھی نہیں بولتی تھی، عوام کبھی نہیں جاگی تھی۔ لیکن اس دفعہ عوام نکلی ہے، عوام نے بتایا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام نے بتایا ہے کہ ہم قیدی نمبر 804 کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں، عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور جس کا حق ہماری ووٹ پر ہے وہ صرف اور صرف عمران خان نیازی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر عوام نے اتنا بڑا مینڈیٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو دیا ہے، ان کا تعلق تحریک لبیک سے ہے، اور میں چاہوں گی کہ وہ آج آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ وہ ہمارے ملک پاکستان میں 8 دفعہ 76 سال سے عوامی مینڈیٹ کو چوری کیا جا رہا تھا، لیکن اس دفعہ تو انتہا کر دی گئی کہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور سر عام کافی مہینوں پہلے ہی بتایا گیا کہ ہماری بات ہو چکی ہے، ہماری بات ہو چکی ہے۔ اس دفعہ صرف NA-57 میں 3 قسم کے رزلٹ آج آ رہے ہیں۔ ہمارے راولپنڈی کے کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان 13 سیٹوں سے جیت چکی تھی، انہیں ہرایا گیا ہے، جبکہ دوسرا اگر رزلٹ دیکھا جائے تو NA-45 ہے، جس کے مطابق ہماری امیدوار یہ جو فارم 45 ہے اس کے مطابق ہماری امیدوار سمابیہ طاہر جیت چکی ہیں، اور ہمارے اکاؤنٹ کے مطابق جو ہمارے پاس فارم 45 ہے اس کے مطابق تقریباً نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں بیرسٹر دانیال صاحب، وہ تو میرے خیال میں ٹوٹل 5-6 فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے ہیں،
وہ بھی تقریباً 20-25 کی لیڈ سے 20-25 افراد کی لیڈ سے ووٹوں کی لیڈ سے جیتے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پاس فارم 45 ہیں اس میں سمابیہ طاہر جیت چکی ہیں، ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہر پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے ہوں گے، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کا مقصد ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا۔ جہاں پہ بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جہاں پہ بھی سمابیہ طاہر ہمیں کہیں گی آپ حق کی آواز بلند کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ جو ایک دھاندلا کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار تھے، جو نامزد امیدوار تھے عمران خان صاحب کے، ان کے جب جو ہے الیکشنز ہوئے تو الیکشنز میں جو ہے تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈز کی جو ہے لیڈ سے جو ہے ہمارے لوگ جو ہیں وہ جیتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر جو پاکستان میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ انتظامیہ کو شامل کر کے اور جو ہمارے مخالفین تھے، خاص طور پر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو، انہوں نے جو ہے وہ ایک اپنی روایت جو ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے اور انہوں نے جو ہے اپنا جو خوف اور ہراس جو یہ لوگوں کو جس طرح سے ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں، اس کے تحت ان لوگوں نے پوری انتظامیہ کو اپنے ساتھ شامل کر کے انہوں نے جو ہے وہ ایک دھاندلا کیا اور ہماری جیتی ہوئی سیٹس جو ہیں وہ جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے کہ رات کو رزلٹ چینج کر دیے جاتے ہیں، پہلے رزلٹ کچھ اور ہوتے ہیں جب تک لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی لوگوں کی آنکھ لگتی ہے سو جاتے ہیں تو جب صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رزلٹ چینج ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح سے NS57 جو ہے اس کے بھی عوامی مینڈیٹ پر جو ہے ڈاکہ مارا گیا۔ NS57 جہاں سے میں کانٹیسٹ کیا میں نے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ فارم 45 ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور ان کے مطابق جو صرف لیڈ ہے دیٹ از 51,000 پلس۔ میں صرف لیڈ کی بات کر رہی ہوں، اگر جو ہے لیڈ ہزاروں میں ہو، 2,000 ہو، 3,000 ہو تو تب بھی آپ اس پہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا تو ہمیں جو ہے میڈیا کے سامنے آنے کی ہمیں ضرورت نہ پڑتی، ہم اس ہار کو ایکسیپٹ کر لیتے۔ مگر بات یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی لیڈ سے ہم جیت رہے تھے تو کیسے راتوں رات جو ہے وہ فیصلے تبدیل کر دیے گئے؟ کس طرح سے یہ ہوا کہ RO آفس میں جو ہے ہمیں جانے کی اجازت دی نہیں گئی؟ SP فیصل اور سردار بابر یہ دونوں وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنی وردیوں کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے وہاں سے ہم لوگوں کو، میرے لائرز ساتھ تھے، جتنے لائرز میرے ساتھ تھے سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، کہ ہم لوگوں کو انہوں نے RO آفس میں جانے نہیں دیا، انہوں نے جو ہے وہاں سے ہمیں آفس سے نکالا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں جو ہم آپ کو فراہم بھی کر سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی وہ موجود ہیں کہ جس طرح ان لوگوں نے ہمارے فارم 45 جو تھے وہ کچرے کے ڈبے میں پھینکے ہوئے تھے انہوں نے، اور ہم نے وہاں سے اٹھا کے اور ہم نے جو ہے ان کی باقاعدہ ویڈیوز بنائی ہیں، ہم نے وہ پورے سوشل میڈیا کو دی، ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو دی کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ان لوگوں نے کتنی دھاندلی کی ہے۔ تو آپ لوگ صرف یہ سوچئے کہ ہر پلیٹ فارم جو ہے ہم اس وقت استعمال کر چکے ہیں۔ ہم ECB میں گئے، جو جگہ ہے کہ جہاں جا کے آپ انصاف کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، آپ مانگتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیں، ہمیں ہمارا حق دیں، لیکن انفارچونیٹلی ECB میں بھی جو ہے اس چیز کو جو ہے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا، بنا ہمارے آرگیومنٹ سنے ہوئے اس کیس کو ڈسمس کر دیا گیا۔ تو ہمارے پاس جو آخری حل بچتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے وہ لوگ، ہماری وہ آنریبل ٹیمز، ہماری وہ آنریبل پارٹیز کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا، وہ جو ہیں وہ ہمیں گواہی دیں، ہمارے لیے گواہی دیں کہ کیا ہم جیتے تھے یا پھر بیرسٹر دانیال صاحب جو ہیں وہ NS57 سے جیتے تھے۔ تو اسی